11 محرم کی وہ صبح تھی جب اہل بیت کو کوفہ جانے کا حکم ملا۔ کربلا سے کوفہ کا فاصلہ 56 میل کا ہے اور یہ فاصلہ بہت صورت سے طے کیا گیا، اور روایت کے مطابق 11 محرم کی شام کو قافلہ کوفہ میں پہنچ گیا۔ مسجد حنانہ کوفہ کی قدیم مسجدوں میں سے ایک ہے اور یہیں پر اماموں کے سر رکھے گئے تھے اور اہل بیت نے یہاں پر قیام کیا تھا، اور یہاں سے ابن زیاد کی دربار میں لے جایا گیا جسے قسم الدار الامارہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پر ہر عام خاص کو شرکت کرنے کی اجازت دی گئی، اور حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ امیر پر کسی خارجی نے خروج کیا ہے اور اس کے مقابلے میں حکومت کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور آج اس کے اہل عیال کو گرفتار کر کے کوفہ لے کر آئے ہیں، اور بازار کوفہ سے لے کر قصر تک لوگوں کا ازدحام تھا۔ پتہ کہ نکاروں پر چوٹ پڑ رہی تھی جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، اور ابن زیاد نے بی بی زینب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، سنتی ہو کہ یہ میری فتح کے شازیانے ہیں اور یہ میری فتح کا اعلان ہے۔ اور پھر آذان کی آواز گونجی اور بی بی صاحبہ نے یزید سے کہا، ذرا سن ان الفاظوں کو غور سے، یہ میری بھائی کی فتح کا اعلان ہے اور یہ تمہارے شازیانے بند ہو جائیں گے، لیکن یہ آذان تا قیامت تک گونجتی رہے گی اور میرے بھائی کی حقانت اور اصول پسند کی یاد دلاتی رہے گی۔ اور ابن زیاد نے بی بی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا نے تمہارے بھائی کو قتل کیا اور تمہیں رسوا کیا اور تمہارے دعوے اور جھوٹ کو آشکار کر دیا۔ اور اس وقت بی بی صاحبہ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں بزرگی اور کرامت عطا فرمائی، اپنے نانا محمد کی وجہ سے ہمیں پاک کیا اور ہمیں ہر نجاست اور ناپاکی سے پاک رکھا، اور ان قریب فاسق ذلیل اور رسوا ہوگا، اور فاسق جھوٹا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور بی بی زینب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خیر اور نیکی کے سوا خدا کی جانب سے کوئی اور چیز نہیں دیکھی، اور ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے شہادت مقدم فرمائی، وہ لڑے اور شہید ہو گئے۔ تجھے ایک دن خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا اور اس دن کے لیے تیار ہو جا۔ افسوس کہ تم عارضی حبت اقتدار کے نشے میں چور ہو، تمہاری یہ بادشاہی سلطنت اور دنیا زائل ہونے والی چیز ہے۔ بی بی زینب علیہ السلام کا ایک اور خطبہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اور ساری تعریف عالمین کے رب کے لیے۔ میں ستم دیدہ سہی مگر تاریخ تیرے لیے، میرا گھر تباہ سہی مگر ہم تیرے لیے، میرا خاندان پشت راہ فہ سہی میری بندگی تیرے لیے، اور لاکھوں درود سلام ہو میرے نانا پر۔ جیسے ہی بی بی صاحبہ علیہ السلام نے خطبے کا آغاز کیا کہ دربار والوں نے پہچان لیا کہ جس بات کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ بات اشکار ہو گئی، اور ہر طرف سرگوشیاں شروع۔ ان قریب برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تقریب کریں، ان قریب برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائیں۔ کیوں یزید تو نے اللہ کے قول کو بھلا دیا؟ اللہ کا قول یہ ہے کہ کافر یہ گمان نہ کرے کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ہمیں ان کا زمانہ پسند نہیں آیا، ہم نے ان کو مہلت اس لیے دی ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کیے جائیں تاکہ ان کا عذاب بڑھتا جائے۔ یا کیا یزید تو گمان کرتا ہے کہ یہ ملک نہیں یہ مہلت ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری حکومت ہے، تیرا اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی راہ نہیں، اور تو نے ہم کو در بدر پھرا کر اپنے جبروت کا اعلان کیا؟ یہ غلط ہے۔
ہاں یزید، ایسا ہوا کہ ہم شہر پہ شہر پھرائے گئے، ہم کو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پہ چادریں نہیں تھی، یہ سچ ہے، مگر تم سے اور کیا توقع ہوتی؟ جس کا گوشت پوش ڈوبا ہے شہیدوں کے لہو پی کر، اور تو کیوں جلدی نہ کرتا ہماری شہادت پر کہ تیری نگاہیں بغض، نگاہیں عداوت ہمارے گھرانے پر لگی ہوئی تھی۔ کس کا لشکر کمزور ہے یہ تو جان لے گا، میں دیکھ رہی ہوں تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے، تو کسی اور کام میں مصروف ہے۔ ہاں اب جتنی تم میں ہمت ہے ستم اور کر لے۔ یزید تو ہم کو ڈراتا ہے، اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے کو نبوت دی، اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز کیا، تو ہمارے مقصد کو پا نہ سکا، اب تو ہمارے ذکر کو قیامت تک مٹا نہ سکے گا، یہ نہ بتلا سکے گا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس غرض کے لیے قربانی رہے تھے۔ اب تیری رائے میں فتور آ چکا ہے، تیرے دن گنتی کے رہ گئے، اب تیرا مجمع مجتبر ہونے والا ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ کی یہ پیشن گوئی چند دن بعد ہی پوری ہوگی۔ شام کے قید خانے میں حسین کی ایک بچی کا انتقال ہو گیا، اور آرین کی دولت شام یزید کے سامنے سفارا ہو گئے، اور شام میں بغاوت کا آغاز ہو گیا۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ جس نے ہم کو سعادت و شہادت عطا کی، اسی طرح ہم کو وراثت غرضی نصیب ہو، اس طرح ہم کو خلافت عرض بھی ملے، اور اسی طرح سے ہم اس کی بندگی میں کامیاب رہیں۔ جناب زینب علیہ السلام کا خطبہ اس آیت پر ختم ہوا، جس کی ابتدا میں تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا سہارا ہے۔ دین کے سب سے بڑے پیشوا کی شہادت مؤاب بیٹی خدیجۃ الکبریٰ کی ابدی یادگار پر، علی مرتضیٰ کی دختر پر، فاطمہ الزہرا کی زندگی کے جوہر پر آپ کی خدمت میں سلام، ہزاروں درود السلام۔ بی بی زینب علیہ السلام کا ایک اور خطبہ۔ علی کی بیٹی نے ایک لمحے کے لیے اپنے خطبے کو روکا، اپنی آنکھوں کو بند کیا، جب موزوں اس جملے پہ پہنچا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ علی کی بیٹی پر رسیوں میں بولی، دیکھ یزید، اگر تم میں جرت ہے تو آذان میں سے ہمارے نانا کا نام نکال، اپنے نانا کا نام لے۔ یزید نے کہا، علی کی بیٹی نہیں لے سکتا۔ بیٹی نے کہا، مان ہم درود والے ہیں اور تم لعنتی والے ہو۔ بی بی زینب علیہ السلام کا ایک ایسا خطبہ جس نے یزید کی دربار کو ہلا دیا۔ شہادت مولا حسین کے بعد یزید کا تخت و تاج دربار سجا ہوا تھا، اور بیچ میں زنجیروں میں بندھی ہوئی ایک بی بی کھڑی تھی، قیدی تھی مگر سر بلندی پر تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی بہن بی بی زینب علیہ السلام تھی۔ بی بی زینب علیہ السلام نے یزید کی دربار میں خطبہ دیا، اے یزید، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں فتح مل گئی؟ نہیں، تم نے صرف ستم کیا ہے اور ہم صبر بن گئے ہیں۔ تم نے ہمارے مردوں کو شہید کر دیا مگر حق کو نہیں مار سکا۔ تمہاری یہ حکومت چند روز کی ہے مگر حسین کی شہادت تا قیامت تک جاری رہے گی۔ اے یزید سن، ہم نے سب کچھ قربان کر دیا مگر ہم نے سر نہیں جھکایا کیونکہ ہم حسینی ہیں۔ اتنا سنتے ہی یزید کی بادشاہت جھک گئی اور پوری دربار میں سناٹا چھا گیا، کیونکہ بی بی زینب علیہ السلام کا وہ خطبہ آگ تھا جو تخت سے لے کر تاج کو جلا گئی۔ علی کی بیٹی دربار میں پہنچ چکی تھی۔ یہ دربار صرف سپاہیوں سے نہیں بھری تھی، غیر ملکی سفیر، دوسرے ملکوں کے سفود لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان وفود میں اور غیر ملکی سفوروں میں یہودی اور عیسائی بھی تھے، مجوسی بھی تھے۔ انہوں نے پوچھا، یزید یہ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ محمد کی بیٹی۔ اور اس بدبخت نے کہا، میں نے نبی کے نواسے کو قتل کیا۔
انہوں نے کہا کیوں قتل کیا؟ بدبخت یزید نے کہا کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، اور بدبخت یزید نے کہا اگر حسین میرے اختیار کو مان لیتا تو میں کبھی بھی حسین کو قتل نہ کرتا۔ حسین نے میرا اختیار نہیں مانا، حسین کو چاہیے تھا کہ وہ میری بیعت کرے، اس نے میرا اختیار نہیں مانا، میں نے اسے قتل کروا دیا۔ علی کی بیٹی کے کان میں یہ آواز آئی، بی بی 2 قدم آگے بڑھی، یزید تو کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اختیار کو نہیں مانا؟ بی بی نے کہا یزید تیرے دربار میں سے روشن دانوں میں سے ہوا کا شور آ رہا ہے۔ بی بی نے کہا روشن دانوں سے تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک۔ یزید نے کہا علی کی بیٹی میں ہوا کیسے روکوں؟ بی بی نے کہا کہاں ہے تیرا اختیار؟ تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے تمہارا اختیار نہیں مانا، اپنا اختیار آزما، روشن دانوں سے ہوا روک۔ بدبخت یزید نے کہا کہ علی کی بیٹی یہ میرے بس میں نہیں۔ بی بی نے کہا کہ تیرے سپاہی گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں اور گھوڑے سم اٹھا کر زمین پر مار رہے ہیں، سموں کی آواز آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے سم روک۔ یزید نے کہا علی کی بیٹی میری بس میں نہیں۔ بی بی بولتی ہے کہ تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں، تو انسانوں پہ اختیار کی بات کر رہا ہے، تیرے تو گھوڑے بھی اختیار میں نہیں۔ یہ کہنے کے بعد بی بی نے کہا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹ اپنے گردنوں کو ہلا رہے ہیں، ان کے گردنوں میں گھنٹیاں ہل رہی ہے، گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اونٹوں کی گردنوں کو روک۔ اب غیر ملکی سفیر سن رہے تھے، پورا دربار سن رہا تھا، اور اکیلی علی کی بیٹی بول رہی تھی۔ یزید نے کہا تم کیا کہہ رہی ہے بنت محمد؟ کبھی کہتی ہے ہوا روک، کبھی کہتی ہے سم روک، کبھی کہتی ہے اونٹوں کی گردنیں روک، یہ سب میں کیسے کروں؟ یہ سن کر بی بی 4 قدم آگے بڑھی اور پھر بولی ہم تمہیں اپنا اختیار دکھاتے ہیں۔ بی بی نے کہا خاموش۔ بی بی کا بس اتنا کہنا تھا کہ روشن دانوں میں سے ہوا رک گئی، جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اس نے زمین پر رکھا نہیں، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی وہ واپس نہیں آئی، اور جس انسان کی آنکھ کھلی تھی وہ بند نہیں ہوئی، جس کا ہاتھ اوپر ہوا تھا وہ نیچے نہیں آیا، جس نتنے سے سانس نکلی تھی وہ واپس آئی نہیں۔ انسانوں کے دلوں کی دھڑکنیں ان کے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ جب پورا دربار پتھر کا ہو گیا، علی کی بیٹی چلتی ہوئی یزید کے سامنے آئی۔ بی بی نے آنکھ کا اشارہ کیا، یزید کی ناپاک روح اس کے بدن میں واپس آئی۔ یزید نے پورا دربار پتھر کا دیکھا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رک چکی ہے۔ یزید کے چہرے پر موت کی زردی آئی۔ یزید نے کہا علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے، علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے، علی کی بیٹی مجھے موت نہ دینا، علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے۔ بی بی 2 قدم آگے بڑھی اور کہا اب بتا قیدی ہم ہیں یا تم؟